جن لوگوں کی کوئی خاص پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہے ان کو نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ اس پہ کیسے ریئیکٹ کریں, کہاں جا کے احتجاج کریں. ایک عام بندہ اس سچویشن کو نہیں سمجھ پا رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس پہ احتجاج مجھے نہیں سمجھ آیا کہ ہم کس طریقے سے احتجاج حق ہے, کیونکہ عام آدمی جو کہ نان پولیٹیکل جن کو اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کیوں بڑھ گیا اور ڈیزل کیوں بڑھ گیا. لیکن دوسری سچویشن دیکھیں کہ آپ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ موقع فراہم کیا ہے, یا ہم ایک ایسے عذاب سے بچے ہوئے ہیں جو دنیا اس وقت جو ہے آگ سے کھیل رہی ہے. آپ کے پڑوس میں آگ لگی ہوئی ہے, ایران اور اسرائیل کی جنگ شروع ہے, اس میں امریکہ بھی لوگ ہے, خلیجی ممالک کی آپ صورتحال دیکھیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم اس پوری سسٹم سے ہم بچے ہوئے ہیں اپنی اچھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فورن پالیسی کی وجہ سے, ہماری اچھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سفارتکاری کی وجہ سے. اور پھر اگر آپ دیکھیں کہ ایک سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دوبارہ دیا کہ ہم نے جو انڈیا کو شکست دی اور اسرائیل کو, اس کے بعد اب دنیا جو ہے پاکستان کی طرف آ رہی ہے امن کے لیے. آپ کو جو ہے وہ میڈیٹر بنانا چاہتے ہیں, یہاں پر بیٹھنا چاہتے ہیں اور بات چیت کرنا چاہتے ہیں. دنیا کی سچویشن ہے کہ دیکھیں تیل ہم باہر سے منگاتے ہیں, تیل کی شارٹیج ہے دنیا میں, پرائسز چڑھ رہی ہیں یا ہمیں شارٹ مل رہا ہے, تو ہمیں اس چیز پہ ہمیں فیول پرائسز جو ہیں وہ بڑھانی پڑی ہیں. یہ کوئی ہم نے خوشی سے نہیں بڑھائی, مجبوری کے تحت بڑھائی. حکومت کی کوشش ہے, آسٹریٹی ڈرائیو ہے, یا لوگوں کو سہولیات دینے میں. اگر آپ دیکھیں کہ فیڈرل کیپٹل میں انٹیریئر منسٹر صاحب نے, پھر پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی اور باقی صوبوں میں بھی فری پبلک سروس وہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ سروس جو ہے وہ کر رہے ہیں. ہوپ فلی کے پی میں بھی ایسا ہوگا. تو جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں, ورک فرام ہوم ہو گیا, چھٹیاں 3 کر دی ہیں تاکہ چیزیں کم سے کم ہم وہ کریں. دیکھیں دنیا اس وقت بہت ہی اس سچویشن سے گزر رہی ہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے, چیزیں شارٹ ہیں. I'm sorry to cut you. ریسنٹلی جو رپورٹس آئی ہیں, فار ایگزامپل فار دا منتھ آف مارچ 25% جو تیل ہے وہ زیادہ استعمال ہوا ہے, اور جو اسکولس کے بند کرنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا. IMF بھی کہتا ہے کہ گورنمنٹ اپنا ایکسپینڈیچر کم کرے. طاہر صاحب 1-2 کر کے بتاتے ہیں کہ ہم اپنی سیلریز نہیں لے رہے ہیں, ہم نے سہولیات واپس لی ہیں, لیکن ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ کرنا کافی نہیں ہے. دیکھیں آئی ایگری ود یو کہ اس میں جو چیزیں جو کہ ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد جو ہم نے ڈپارٹمنٹس ڈیوالو کر لیے تھے, اور اس وقت جو فیڈرل کے ساتھ وہ موجود ہیں, ان کو صوبے میں بھیج دینے چاہیے, ختم کر دینے چاہیے. جو ختم کرنے والے ختم کر دینے چاہیے. کیوں ہم ان کو جو ہے اس کو ہم پال رہے ہیں. باقی چیزوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسی چیزوں کو دیکھنا. فیول زیادہ استعمال ہوا ہے, فیول مہنگا ہو چکا ہے. اگر آپ زیادہ استعمال کر رہی ہیں اور آپ کی مہنگائی پہ اثر نہیں پڑ رہا, کیوں زیادہ حق تو یہ ہے کہ اگر مہنگا ہوا ہے تو کم استعمال ہونا چاہیے. وہ کون لوگ ہیں کہ جو زیادہ استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں آفیشیلی کٹ لگا ہے فیول پہ, گاڑیوں پہ کٹ لگا ہے, فیول کنزمپشن پہ کٹ لگا ہے, فیول جو الاٹ ہوتا تھا سرکاری ملازمین کی اس پہ کٹ لگے. ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں زیادہ کٹ ان لوگوں پہ لگانا چاہیے جن کو ہم ایز اے ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں یا ریٹائرڈ ججز ہیں یا جو بھی ریٹائرڈ لوگ ہیں جن کو ہم فیول زیادہ دے رہے تھے. ان پہ تو بہت کٹ اس لیے لگانا چاہیے کہ ان کی کیا ڈیوٹی ہے, نہ ان کی آفیشیل ڈیوٹی ہے, نہ کوئی چیز ہے, ایک ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کے اوپر بھی ہمیں ذرا دیکھنا چاہیے. وہ چیزیں بھی ہیں جہاں پر بھی ہمیں کوشن ملتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہمیں. علی پرویز ملک صاحب نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری نے سارے پروسیس میں ہماری رہنمائی کی ہے, تو پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیا گیا تھا. دیکھیں پیپلز پارٹی کی کوئی سی کی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی جیسے پیپلز پارٹی کے ہم انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر ہوں. لیکن بالکل علی پرویز ملک صاحب اور فائنانس منسٹر اور انٹیریئر منسٹر نوڈیرو گئے پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے ملنے کے لیے اور بلال بھٹو زرداری صاحب سے ملنے کے لیے. پریزیڈنسی میٹنگ ہوئی جس میں چیف منسٹر صاحبان موجود تھے اور باقی جو کی وزراء تھے جو اس میں ان چیزوں میں انوالو تھے وہ جو موجود تھے, اور انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ بریفنگز وغیرہ جو بھی تھیں وہ ہوئی. اور جو بھی وہاں پہ جو فیصلے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ کلیکٹیو. دیکھیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے جہاں پر میں نے کہا کہ کوشن موجود ہے کرنا چاہیے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ڈپارٹمنٹس کو ختم کرنا چاہیے. بہت ریٹائرڈ جو ملازمین ہیں یا ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں, ریٹائرڈ ججز ہیں, جو بھی ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں. اور آپ کی اور میری بھی یہ ذمہ داری کہ ہم کوشش کریں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مارچ میں زیادہ کنزیوم ہوا ڈیزل یا پیٹرول یا فیول, کیوں ہوا؟ ہمیں تو چاہیے کہ ہمیں بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس جگہ پہ. فیصل صاحب آج عظمہ بخاری نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو چھٹیاں, مجھے سمجھ گئی ہوں کہ آپ نے سنا ہوا ہے. میں نے نہیں سنا. اچھا, انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے آپ کو یہ چھٹی اس لیے دی ہے تاکہ آپ پیٹرول بچائیں, اپنی انرجی بچائیں, گھر پہ رکیں. آپ کو نہیں کہا کہ آپ شمالی علاقہ جانے جائیں اور پیٹرول خرچ کریں. تو انہوں نے سختی سے منع کیا کہ گھومنے پھرنے بھی نہ جائیں. تو آپ کو لگتا ہے عوام اس طرح کے بیانات کو سیریسلی لے گی؟ سیریس لینا چاہیے. میں آپ کو اس پہ دوں. دیکھیں آپ نے جمعہ ہفتہ اتوار چھٹی دے دی ہے. میں پشاور کی مثال دے دوں. اگر میں پشاور میں کام کر رہا ہوں, میرے بچے اسلام آباد, لاہور یا ملتان یا فیصل آباد میں رہتے ہیں, اور میں تھرسڈے ایوننگ کو یا فرائیڈے کو وہاں سے نکلتا ہوں, اور میں فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے بچوں کے ساتھ گزارتا ہوں,
اور تو کتنا تیل کنزیوم ہوگا. اور آج کل تو شعاری ہے کہ آپ لوگوں سے بچنے کے لیے لوگ گرین نمبر پلیٹ اتار لیتے ہیں اور بلیک لگا لیتے ہیں یا جو بھی ہوتی ہیں, تاکہ وہ پتہ نہ چلے کہ فار ایگزامپل یہاں پر اگر کے پی گاڑی گھوم رہی ہو تو میڈیا والے اس کی کلپ بنا کے یا کوئی بھی شاعری بنا کے اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر دے گا. تو وہ چیزیں بھی کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے. تو پھر میرے ساتھ یہ تجربہ ہوا ہے. میں نے ایک آفیسر کو فون کیا, جمعہ ہفتے اتوار چھٹی تھی, میں نے کہا کل چھٹی ہے, مجھے پتہ ہے کہ وہ لاہور سے آئے, ان کی فیملی نہیں تھی, تو میں نے کہا ایک بڑے امپورٹنٹ چیز سے میں اس پہ کل ڈسکشن کر لیتے ہیں. تو مجھے پتہ چلا کہ وہ لاہور چلے گئے, یا ایسے لوگ ہیں کہ جو بدل جاتے ہیں. تو شمالی علاقہ جات کی جو انہوں نے بات کی وہ انہوں نے ایک لائٹر موڈ میں یا سنجیدہ کی اور بات ہے, لیکن یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اس چیز کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ سیر سپاٹی کم کریں لوگ. تو وہی نا, اگر آپ 3 لانگ ویکینڈز آ گئے نا, ایوری ویکینڈ از لانگ ویکینڈ, تو لوگ چلے جاتے ہیں. فار ایگزامپل سیر سپاٹے کہیں یا اپنی فیملی سے ملنے جاتے ہیں, تو یہ چیزیں ہو گئی نا لانگ ویکینڈ. ہر ایوری ویکینڈ از لانگ ویکینڈ, مجھے بتائیں. اب ہر ہفتے ہی ہوگا اور لگتا ہے کہ مزید کنزمپشن. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی اور میری ذمہ داری ہے ایز اے پاکستانی شہری, ہم سب کو اس پہ جو ہے منظرانہ کرنا چاہیے. سوشل رسپانسبلٹی ہو تو ہم دیکھ سکتے ہیں. اب کفایت شعاری کے مہم میں کیا آپ نے بھی حصہ لیا ہے؟ آپ نے کیا اپنا پروٹوکول کم کیا؟ یوزلی آپ کتنا گاڑیاں استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں ہمیشہ ہمارے جو دوست تھے نا پی ٹی آئی کے, اور ہماری جب پچھلی حکومت تھی اور 2008 سے 13 تک ہو, 13 سے 18 تک جب بھی ملیں گی, تو جب یہ کہتے ہیں نا ایک پروٹوکول اور یہ چیزیں, ہم کہتے ہیں خاص کر کے پی میں یا بلوچستان میں دس از ناٹ پروٹوکول, دس از سیکیورٹی. اور پھر جب ان کی حکومت آئی پھر وہ کہتے نہیں یہ تو سیکیورٹی ہے. پھر تو 55 روپے لیٹر کے تیل میں بھی استعمال کرتے تھے. بنی گال اور پرائم منسٹر ہاؤس کے درمیان ہیلی کاپٹر چلتا تھا, اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا, ہم نے بھی 50 روپے انہوں نے کہا تھا, 55 روپے. ٹھیک ہے, اب ہم وہ کنواں ڈھونڈ رہے ہیں جہاں سے 55 روپے تیل نکلتا ہے, تاکہ ہم آج آپ نے اپنا قافلہ کم کیا. ہمیں جو بھی پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیسیژنز لیے ہم اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں. ہماری جو اور بھی ضروری نہیں کہ جو میرے ساتھ گاڑی, ہمارے پاس گورنر ہاؤس کی جتنے بھی اسٹاف کارز ہیں یا جو بھی ہمارے پاس گاڑی, ہم سب پہ جو بھی کٹ لگے اس پہ کٹ ہم نے کی ہے, بلکہ کوشش ہماری اس سے زیادہ کٹ کریں, اور ہم کر رہے ہیں. نمبر آف وہیکلس بھی کم کیے آپ نے؟ جی 3 کر دی ہم نے. 3 کر دیے ہیں. اور سپیڈ بھی ہماری جو وہیکلز ہیں اس پہ, کیونکہ وہ 1-2 بلوٹوتھ گاڑی ہوتی ہے, ہم اسپیڈ اس پہ مار ہی نہیں سکتے, اور کبھی ہمیں اللہ کے فضل سے چلان ہوا نہیں ہے. اچھا, یہ موٹر بائکس کے لیے سبسڈی دے رہے ہیں اور کسانوں کو بھی کہہ رہے ہیں 1500 روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں, لیکن اس کے حوالے سے شکایتیں یہ آ رہی ہیں کہ اتنا پروسیجرل ہے کہ کوئی جا کے آئیڈینٹیفائی نہیں کروا سکتا کہ اس کو یہ سبسڈی کیوں ملے. تو یہ اس کا کیسے ازالہ ہونا دیکھیے, چاہیے؟ حکومت نے تو اپنی پوری کوشش کی ہے کہ سبسڈی ملے. اب جو پروسیس ہے اس میں جو ہے پاکستان میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے آفیسرس کو, جو اس پروسیس میں جس کے پاس بھی اختیار آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں میں پورے اختیار جو ہے نا اگلے کو دیکھو کہ میرے پاس کتنے اختیار ہے. تو وہ ہم نارملی یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس باہر سے دنیا میں ہم کوشش کرتے ہیں, ہماری حکومت کوشش کرتی ہے, اور ہم سب لگے رہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ لوگ آئیں, اوورسیز پاکستانی آئے ان کو ہم سہولیات دیں, ہم ان کو اتنا ذلیل کر لیتے ہیں کہ واپس چلے جاتے ہیں. ایک آفس سے دوسرے ٹیبل پہ, تیسرے ٹیبل پہ, دنیا 1 ونڈو کی طرف چلی گئی ہے, اور ہم ان کو دفتروں کے چکر لگا کے ان کو وہ کہتے ہیں یار اس سے اچھا ہے کہ ہم وہیں پہ رہ جائیں. تو یہ چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے. دیکھیں, احساس بہت بڑی چیز ہے. جب احساس ہوگا آپ کے میں, احساس ہر اس میں ہوگا, تو دیکھیں جیسے اب حکومت نے کہہ دیا تو یہ ہے کہ ودن 24 آور ان آفیسرز کو چاہیے کہ اس پر امپلیمنٹیشن کریں, نہ کہ ان لوگوں کو آپ کریں کہ آپ بتائیں کہ آپ امیر ہیں کہ آپ غریب ہیں. یا آپ یہ اب امیر آدمی تو موٹر سائیکل پہ نہیں گھومے گا نا, اس کو چاہیے کہ وہ مطلب ہے کہ جو بھی حکومت نے, میں سمجھتا ہوں کہ آرڈرز ایشو کیے ہیں اس کو امپلیمنٹیشن کرنا ان کے ذیلی اداروں کا کام ہے, اور حکومت اس کو واچ کرے کہ اس کو کیوں نہیں ہو رہا اس پہ. اچھا فیصل, اس وقت جو بھی گورنمنٹ فیصلے لے رہی ہے اس کا ڈائریکٹلی امپلیمنٹیشن آپ کے اوپر بھی ہو رہی ہے, اور یہی لگتا ہے کہ آپ ایکولی رسپانسبل ہیں جو بھی ڈیسیژنس پی ایم ایل این لے رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان فیصلوں کا بوجھ آپ مستقبل میں اٹھا سکیں گے, کیونکہ یہ آپ کی سپورٹ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے؟ دیکھیں, جو سنجیدہ لوگ ہیں اور جو اس چیز کو دنیا کو دیکھ رہے ہیں اس وقت, جو ہے آپ مجھے بتائیں نا کہ کیسے کنٹرول کیا ہے, دنیا میں کیا ہو رہی ہے. آپ مطلب ہے کہ ہم نے اس سفارتکاری کی وجہ سے پراپرلی جہاں پر سعودیہ ایران کی لڑائی ہے, جہاں پر ایران اور اسرائیل کی لڑائی اور اپنا اس کی لڑائی ہے, US کی لڑائی ہے, یا پھر خلیجی ممالک میں جو آگ لگی ہوئی ہے, اور آپ اس آگ سے بچے ہوئے اس وقت, یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہیں آگے اوپر. اس کے بعد جو ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں, تو آپ دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ لوگ کہتے, آپ اور ہم کہتے تھے, دنیا کہتی تھی کہ آپ جائیں عرب ممالک میں جائیں, سیف ہے, پیسے لے کر جائیں, انویسٹمنٹ کریں, یہ کریں وہ کریں. اللہ تعالیٰ معاف کرے, آج جا کے سچویشن دیکھیں نا, آج آپ کو اگر کوئی مطلب ہاف پرائس پہ کوئی چیز دے رہا ہے, بولنے کو تیار نہیں ہے, آپ ادھر جانے کو تیار نہیں ہے, اور انفارچونیٹلی جو ہے کوئی ادھر آنے کو تیار نہیں ہے.
اب حق تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی قانون سازی ہو کہ ہم لوگوں کو بولیں کہ آخر آپ انویسٹمنٹ لائیں، چیزیں لیں، لیکن پرابلم ہے جب وہ آئیں گے تو ان کے پیچھے ہمارے جو وہ کہتے ہیں ڈپارٹمنٹس جو اینٹی کرپشن اور ایف آئی اے لیکن آپ دیکھ اور رہے ہیں کہ ابھی کراچی پورٹ فل ہے، گوادر فل ہے، یہ کنسسٹنسی برقرار رہے گی یا یہ جو ورلڈ وائڈ سچویشن ہے اس کی وجہ سے پاکستان کچھ اس کی وجہ سے ہے؟ آپ کے ایئرپورٹس پہ پارکنگ سپیس موجود نہیں ہے، آپ کے فیول کی یا دیکھیں کہ جب بھی جیٹ فیول آپ کے پاس بہت زیادہ موجود نہیں ہے، کیونکہ ہم نے انٹرنیشنل فلائٹ سے کہا ہوا ہے کہ جو بھی فلائٹ آ رہی ہے اپنا ریٹرن فیول بھی ساتھ لے کر آئے، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ شارٹیج یا چیزیں ہیں۔ آپ کی جو ہے وہ پارکنگ فیس اگر آپ دیکھیں اور باقی چیزیں ہو رہی ہیں سیولیشن میں، ان کی بھی ہے، آپ کے پورٹس پہ بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے فیور میں بھی جا رہی ہیں، کیونکہ کیا آپ یہ سجیسٹ کریں گے کہ اس سچویشن کو کیپٹلائز کریں کہ یہ ایک روٹین بن جائے پاکستان میں، نہ صرف جنگی میں حالات کی سمجھتا وجہ ہوں سے؟ کہ یہ آج سے نہیں، 1 سال پہلے ہم بار تقریباً 1 سال ہو گیا جب ہم انڈیا سے جنگ جیتے، وہ ہمارے پاس ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ہم نے لوگوں سے کہا کہ یہ دیکھیں اس جنگ جیتنے کے بعد جب دنیا ہمارے پاس آ رہی ہے اور دنیا ہمیں بلا رہی ہے، ایوریج آپ کا ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ اس ملک میں آ رہا تھا مہینے میں، پھر آپ دیکھیں پریزیڈنٹ صاحب، پرائم منسٹر صاحب، فیلڈ مارشل صاحب اپنی انٹرنیشنل وزٹس کر رہے تھے، لوگ جو ہے ان کو بلا رہے تھے، ادھر بھی آ رہے تھے، آپ کے ساتھ انگیج ہو رہے تھے، آپ کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے تھے، آپ کے ساتھ ڈیفینس ڈیلز کرنا چاہتے تھے، چیزیں کرنا چاہتے تھے، تو اس سے ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے بزنس کمیونٹی کو، ہمارے چیمبرس کو ان چیزوں کو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، اور اٹھانا چاہیے، ابھی بھی ہمارے پاس ہے کہ ہم اس چیز لوگوں کے ساتھ ٹریڈ کریں۔ کبھی بھی ہمارے انٹرنیشنلی یو ایس کے ساتھ اتنے کلوز ٹائز نہیں رہے جو اس وقت ہمارے، آپ کے روزانہ جو ہے پریزیڈنٹ، یو ایس پریزیڈنٹ ہر دوسرے دن آپ کی حکومت کی تعریفیں کر رہے ہیں، آپ کی فیلڈ مارشل کی تعریفیں کر رہے ہیں، آپ کی پالیسیز کی تعریفیں کر رہے ہیں، تو اس چیز کا میں سمجھتا ہوں کہ فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہم اس چیز، اور اب جو یہ چیزیں آگے جب دنیا آپ کی طرف آ رہی ہے، جو نوبل پرائز واشنگٹن کے گرد گھوم رہا تھا وہ اسلام آباد تقریباً پہنچ چکا ہے، تو یہ چیزیں جب آپ کے پاس آ چکی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر فیلڈ میں، چاہے وہ میں ہوں، آپ ہیں، جو بھی بزنس میں موجود ہیں، ان کو اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہم اس چیز کا کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔